سلام دوستوں، ذرا تصور کریں اگر آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں آپ اپنی مرضی سے بال بھی نہیں کٹوا سکتے، جہاں انٹرنیٹ استعمال کرنا جرم ہو اور جہاں حکومت کے خلاف ایک لفظ بولنے پر آپ کو جیل یا سخت سزا مل سکتی ہے۔ جی ہاں، دنیا میں ایک ایسا ملک موجود ہے جسے دنیا کا سب سے بند اور پراسرار ملک کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شمالی کوریا کے 34 ایسے خوفناک قوانین کے بارے میں جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کچھ قوانین ایسے ہیں جن پر یقین کرنا بھی مشکل ہے اور کچھ ایسے جو واقعی آپ کو ڈرا دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں چند قوانین سب سے زیادہ چونکا دینے والے ہیں۔ اور اگر آپ کو دنیا کے پوشیدہ راز اور حیران کن کہانیاں پسند ہیں تو خوش آمدید ہے آپ کا بیونسٹ چینل پر۔ نارتھ کوریا دنیا میں سخت ترین قوانین کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ان میں سے چند تو ایسے ہیں جن پر تو یقین لانا بھی مشکل ہے۔ مطلب یہاں پر الیکشن تو ہوگا لیکن ووٹ دینے کے لیے کسی کے پاس کوئی بھی آپشن موجود نہیں۔ ووٹ صرف ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے اور اگر اس ایک شخص کو ووٹ نہ دیا تو آپ کو ساری زندگی غدار کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ یہاں ٹی وی پر صرف ایک ہی چینل ہوتا ہے اور ٹی وی پر چینل ٹیون کرنے کا بھی کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا۔ دوستوں، نارتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں پر جرم کرنے پر نہیں بلکہ جرم سوچنے پر سزا ہو سکتی ہے۔ دوستوں، 1945 میں جاپان نے پورے 34 سال تک کوریا پر حکومت کی، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد کوریا 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا۔ نارتھ کوریا کی پاور کو برقرار رکھنے کے لیے آج تک صرف ایک ہی فیملی ڈومیننٹ رہی ہے۔ سب سے پہلے کم il سن، اس کے بعد کم جونگ il اور اب کم il سنگ کے پوتے کم جونگ ان۔ ہر رولر نے اپنی گدی کو بچانے کے لیے سخت سے سخت قوانین لاگو کیے ہیں۔ دوستوں، یہاں خوف اور سزا کے دم پر لوگوں کو دبانے کے لیے کئی سارے سخت قوانین کا سہارا لیا گیا ہے تاکہ لوگ ساؤتھ کوریا اور ویسٹرن کلچر سے امپریس ہو کے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ اور آج ہم ان میں سے کچھ عجیب و غریب رولز کا ذکر کریں گے۔ 2024 میں نارتھ کوریا نے شادی کے ڈریس اور سن گلاسز پر پابندی لگا دی۔ یہاں میٹرو یا پبلک اسٹیشنز پر کوئی میوزک نہیں بلکہ کم فیملی کی سپیچز سنائی دی جاتی ہیں اور اس دوران کوئی بھی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی شخص شمالی کوریا یا ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کو اس کی سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ یہ اقدامات نظریاتی آلودگی کو روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ عوام پر غیر ملکی اثرات نہ پڑیں۔ نارتھ کوریا میں لوگوں کو عام انٹرنیٹ کے بجائے انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سہولت دی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا بند انٹرنیٹ ہے جو صرف نارتھ کوریا کے اندر ہی چل سکتا ہے۔ اس نیٹ ورک پہ بھی اسٹیٹ مانیٹر کرتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی آپس میں ہونے والی بات چیت کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس طرح حکومت لوگوں تک پہنچنے والی انفارمیشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے تاکہ وہ باہر کی دنیا سے بالکل متاثر نہ ہو سکے۔ دوستوں، آپ کو جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ نارتھ کوریا میں اسٹیٹ کی پرمیشن کے بغیر غیر ملک میں فون کرنا بھی اللیگل مانا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو ملک سے باہر کسی سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو حکومت سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ یہاں پر ٹی وی، ریڈیو اور اخبار بھی صرف اسٹیٹ ہی چلا سکتی ہے اور پرائیویٹ میڈیا کا تصور بھی ممکن نہیں۔ حکومت کی تعریف یعنی کہ کم فیملی کی تعریف اور غیر ملکی دشمن جیسے USA کا ذکر ملتا ہے۔ اس میڈیا پر کم فیملی کی تعریفیں سنائی دیتی ہیں اور USA جیسے دشمن کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کے دلوں میں بچپن سے ہی USA کے خلاف نفرت بھر دی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں حکومت لوگوں کی ہیئر سٹائل پر بھی سخت نظر رکھتی ہے۔ حکومت نے صرف 28 قسم کے چند خاص ہیئر سٹائل کی پرمیشن دے رکھی ہے۔ کوئی بھی اگر بال کٹوانا چاہے تو ان میں سے کوئی بھی ایک ہیئر سٹائل سلیکٹ کر کے بال کٹوا سکتا ہے۔ یہاں پر ہر وہ چیز بین ہے جو باہر کی دنیا کا اثر رکھتی ہو، جیسے کہ جینز پہننا، بالوں کو ڈائی کرنا یا چمکدار کپڑے پہننا، اور ایسا کرنے والے کا سامان ضبط کر لیا جاتا ہے اور اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ کپڑے تو کپڑے، یہاں پر پسند کا کھانا کھانا بھی الاؤ نہیں ہوتا۔ ہاٹ ڈاگز جو کہ امریکن کلچر میں عام ہے اور بوٹے جیکی اور ٹیوک پوک کی ساؤتھ کورین ڈش ہونے کی وجہ سے بین ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرنے کے لیے بھی آپ کو پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور بنا کسی پرمٹ کے ایئر ٹریول اللیگل مانا جاتا ہے۔ نارتھ کورین پاسپورٹ صرف ایلیٹ کلاس فیملیز کو ملتا ہے، جیسے کہ گورنمنٹ کے آفیشلز اور کم جونگ کے قریبی ساتھی۔ عام پبلک خواب میں بھی نارتھ کوریا سے باہر جانے کا نہیں سوچ سکتی۔ نارتھ کوریا میں زمین ہو یا گھر یا کوئی بھی کاروبار ہو، وہ سب اسٹیٹ کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس سب کا مالک نہیں بن سکتا، وہ صرف انہیں استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی اسٹیٹ کی مرضی سے۔ یہاں کسی بھی مذہب کو فالو کرنا یا اس کی پریکٹس کرنا بھی غیر قانونی مانا جاتا ہے، یعنی لوگ اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب کو فالو بھی نہیں کر سکتے۔
जबकि नॉर्थ कोरिया में चर्च भी बनाए गए हैं, वो सिर्फ बाहर की लोगों को दिखाने के लिए बनाए गए हैं। ये सब सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए है कि यहाँ पर भी रिलीजियस फ्रीडम दी जाती है। हकीकत में इन्हें फॉलो करने वाले या इन्हें इस्तेमाल करने वाले को सख्त सजा दी जाती है, जैसे इसे लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स किम फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश करे या इनके खिलाफ आवाज उठाए तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को कैद कर दिया जाता है और ये सजा उसकी 3 नस्लों तक दी जा सकती है। यानी कोई शख्स अगर गद्दार निकला और कई सालों बाद उसका पोता या पोती पैदा हुई तो उस बच्चे को भी गद्दार डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि बगावत का खून कल को किम फैमिली के खिलाफ आवाज ना उठा सके। यहाँ हर कॉलोनी, हर घर और हर फ्लैट के बाहर हुकूमत के जासूस होते हैं ताकि वो लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रख सके। दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि इस मुल्क में जुर्म करना ही नहीं बल्कि अगर आपने जुर्म करने के बारे में सोच भी लिया तो इस बात पर भी आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। यानी अगर किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ सोचा और उसे रिपोर्ट भी कर दिया तो ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नॉर्थ कोरिया में पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म के सेशन होते हैं। यानी कि बड़ी क्लास में लोग अपनी गलतियां बताते हैं कि जैसे मैंने हुकूमत के खिलाफ ये सोचा, जैसे कि मैंने किसी की कमजोरी को हुकूमत से छुपाया या किम जोंग उन की कम तारीफ की या फिर मैं किसी गैर मुल्की चीज से इम्प्रेस हूँ। फिर लोग अपनी इन गलतियों पर माफी मांगते हैं और क्लास में बैठे दूसरे लोग उस शख्स पर तनकीद करते हैं। नॉर्थ कोरिया में हर शख्स को वोट देना लाजमी होता है और हैरानी की बात यह है कि वोट सिर्फ एक ही शख्स को जा सकता है। यानी कि हम इसको वोट सिस्टम नहीं बल्कि लॉयल्टी टेस्ट की नज़र से देख सकते हैं। जो शख्स इसमें वोट नहीं देता या वोट देने नहीं जा पाता तो उसको गद्दार होने की नज़रों से देखा जाता है। नॉर्थ कोरिया में कोई इलेक्शन सिस्टम नहीं होता बल्कि ये एक लॉयल्टी टेस्ट होता है। जब 100% आवाम सिर्फ एक ही शख्स को वोट देती है तो गवर्नमेंट इसे अपनी पावर और कौम की यकजहती समझती है। नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम पीपल असेंबली भी है जिसका काम फैसले सुनाना नहीं बल्कि किम जोंग उनके फैसलों पर ठप्पा लगाना है। नॉर्थ कोरिया के तमाम सिटीजन पर यह फर्ज है कि वो हुकूमत के 10 आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और अगर कोई शख्स इसको सुनाते हुए भूल जाता है या रुक जाता है तो उसको गद्दार समझा जाता है। नॉर्थ कोरिया के तमाम सिटीजन पर फर्ज है कि वो हुकूमत के 10 पॉइंट्स आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का रट्टा लगाए और अगर कोई सुनाते वक्त बीच में अटक भी गया तो वो शख्स गद्दार कहलाएगा। और इन 10 पॉइंट्स में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें किम इल संग का जिक्र ना आया हो। नॉर्थ कोरिया में हर टीवी चैनल कोरियन सेंट्रल टेलीविजन पर सेट किया जाता है। इसका मतलब है कि लोग अपनी मर्जी से कोई भी चैनल बदल नहीं सकते और दूसरे चैनल्स को ट्यून करना भी इलीगल माना जाता है। इम्पोर्टेड टीवी चैनल्स पर एंटी-एससी ट्यूनर्स के साथ इम्पोर्टेड टीवी चैनल्स पर एंटी-एससी ट्यूनर्स पहले से ही ब्लॉक कर दिए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में साइकिल पर भी रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगाई जाती है और यहाँ साइकिल चलाने के लिए भी रोड सेफ्टी टेस्ट पास करना पड़ता है और इसके साथ साथ आपको लाइसेंस भी लेना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में कपड़ों पर गैर मुल्की झंडे, स्लोगन्स या लोगो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हुकूमत इनको बाहर की दुनिया के कल्चरल इन्फ्लुएंस की नज़र से देखती है। सिर्फ नॉर्थ कोरियंस ही नहीं बल्कि अगर यहाँ पर कोई टूरिस्ट भी जाता है तो उसके लिए भी बहुत सख्त कवानीन मौजूद हैं। उसके साथ टूरिस्ट गाइड का होना जरूरी है और वो सिर्फ गवर्नमेंट की बताई हुई चंद मखसूस लोकेशंस पर जा सकता है। ना वो किसी लोकल आदमी से बात करने की कोशिश करेगा और ना ही वहाँ पर वो खुलेआम सेल्फी ले सकता है। अगर टूरिस्ट को किसी शहरी का इंटरव्यू लेना है तो वो टूर गाइड की परमिशन के बगैर नहीं ले सकता। नॉर्थ कोरिया में मोबाइल्स और कंप्यूटर्स रखना अलाउ है लेकिन USB ड्राइव से लेकर मोबाइल की मेमोरी रेगुलरली चेक की जाती है। अगर कोई बाहर की दुनिया का कंटेंट मिल गया तो सजा हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में सिटीजन की क्लास का एक इंतहाई गैर इंसानी कानून भी मौजूद है जिसे सोंग बुन कहते हैं। इस सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तभी इसकी जिंदगी का फैसला हो जाता है और इस सिस्टम की बुनियाद बच्चे की फैमिली हिस्ट्री तय करती है। मसलन यहाँ 3 क्लासेस मौजूद हैं। एक है कोर, दूसरी है विवरिंग, तीसरी हॉस्टाइल। पहली कैटेगरी जिसे कोर कहते हैं इसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनके बुजुर्गों ने किम इल सन की रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया होता है या वो वर्कर्स जो कोरियन वॉर में शामिल थे। इन्हें हुकूमत का सबसे ज्यादा वफादार समझा जाता है। इन्हें बेहतरीन नौकरियां दी जाती हैं जैसे गवर्नमेंट या फौज में ऊंचे रैंक और कैपिटल सिटी पोंगयांग में रहने की इजाजत
اور گاڑیاں بھی صرف یہی کلاس رکھ سکتی ہے۔ دوسری کلاس ہے ویورنگ یا پھر ڈونگیوں کی چنگ۔ یہ عام نارتھ کورین شہری ہوتے ہیں۔ ان کے انسسٹرز بھی عام مزدور یا کسان تھے، یعنی جن کا پاسٹ حکومت کی نظر میں نہ زیادہ اچھا تھا اور نہ ہی زیادہ برا۔ انہیں نارتھ کوریا میں مڈل کلاس فیسلٹیز لینے کی پرمیشن ہے۔ اور تیسری کیٹیگری ہے ہوسٹائل، جسے جوکٹائی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے انسسٹرز کبھی نہ کبھی کسی ریلیجن کو فالو کرتے تھے یا جن کا ساؤتھ کوریا میں کسی نہ کسی سے کوئی ریلیشن رہا ہو۔ نارتھ کورین گورنمنٹ انہیں غدار سمجھتی ہے اور انہیں نارتھ کوریا میں سب سے نچلا درجہ دیا جاتا ہے۔ انہیں سب سے بری نوکریاں جیسے کہ مزدوری یا کسی کان میں کام کرنے کو ملتا ہے یا پھر صفائی ستھرائی کا کام دیا جاتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں بجلی، پانی اور گیس سب راشن کے ساتھ دی جاتی ہے اور ان کی کنزمپشن کی بھی کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں 17 ایئر سے لے کے ملٹری میں 10 سال تک سروس کرنا ہر شہری پر فرض ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہاں کم فیملی میں کسی بھی شخص کی موت پر، جیسے کم il سنگ اور کم جونگ il ڈیتھ اینیورسری پر رونا ضروری ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا یا ایسا نہ کرے تو اس کی وفاداری کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر گھر میں کم il سنگ اور کم جونگ il کی فوٹو لگی ہوتی ہے اور انہیں باقاعدگی سے صاف کرنا بھی فرض ہے۔ آئیڈیولوجیکل لائلٹی کے لیے اسکول کے بچوں کو کم il سنگ اور کم جونگ il کی سپیچز کا رٹا لگوایا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا پوری دنیا سے اتنا زیادہ کٹا ہوا ہے کہ ان کا کیلنڈر بھی ہمارے کیلنڈر سے چینج ہے، جسے جوش کیلنڈر کہتے ہیں۔ جوش کیلنڈر کی شروعات 1912 میں ہوئی تھی، جو یہاں کے سپریم لیڈر کم il سنگ کا برتھ ایئر ہے، یعنی ایئر 1912 نارتھ کوریا میں جوش 1 مانا جاتا ہے، اور آج 2026 میں وہاں ایئر 114 ہے۔ نارتھ کوریا کی دنیا سے کٹے رہنے کے پیچھے کئی وجوہات سامنے آتی ہے۔ ایک تو کم رجیم کو ڈر ہے کہ اگر لوگوں کو باہر کی دنیا کا پتہ چل گیا تو نارتھ کوریا کے لوگ ان کے خلاف بغاوت پر اتر آئیں گے، اس لیے میڈیا، ٹریول اور انٹرنیٹ سب پر بین لگا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان میں سے کئی رولز ہو سکتا ہے ختم ہو چکے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی سخت رولز بنائے جا چکے ہوں۔ اس بارے میں اپڈیٹڈ انفارمیشن کسی کے بھی پاس موجود نہیں ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے شمالی کوریا کے چند حیران کن اور خوفناک قوانین جو وہاں کے لوگوں کی زندگی کو دنیا کے باقی ممالک سے بالکل مختلف بنا دیتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ کو بھی ان میں سے کسی ایک قانون پر عمل کرنا پڑے تو آپ کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ دنیا کے ایسے ہی پراسرار راز اور دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو بی آنیسٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔